دریافت فرمایا کہ احادیث کے ناموں سے پہلے احادیث کے جو مجموعے ہیں ان کے ناموں سے پہلے یوں صحیح عبارت بنے. صحیح، سنن، مصنف، مسند، جامع وغیرہ جو الفاظ آتے ہیں، مثلاً صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور جامع ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھیا محدثین کی اصطلاحات ہیں، اور علم حدیث کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو ایک کتاب ہمارے ہاں مدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے نخبۃ الفکر. وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ بچوں کو اصولاً تو یاد کرانی چاہیے کہ اگر صحیح کا لفظ آئے حدیث میں تو اس کے کیا معانی ہوں گے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بایوگرافی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ تھیسس، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل، کلپ، یہ ساری ٹرمز ہیں اور پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں، مثلا جامع ہے تو جامع محدثین کی اصطلاح میں ہر اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 طرح کی احادیث شامل ہوتی ہیں. یعنی اس میں عقیدہ ہوتا ہے، اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، فتن یعنی قرب قیامت میں یا جو بھی جانچ کی چیزیں ہیں اس امت کی، اس میں کیا ہوگا، احکامات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سود، حکومت کا چلانا، اور فوج اور اس کے احکامات، اور مناقب بھی ہوتے ہیں کہ کس آدمی کی کیا فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. تو جتنی یہ چیزیں ہیں، ایسی اشیاء جس میں جمع ہو جائیں انہیں محدثین کی اصطلاح میں جامع کہتے ہیں. جامع ہمارے پورے ذخیرہ حدیث میں 2 ہیں. ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 8 طرح کے ابواب، چیپٹرز باندھے ہیں، اور ایک ترمذی رحمہ اللہ. ان دونوں کی جو کتابیں ہیں یہ جامع ہیں، یعنی 8 قسم کی احادیث ان میں شامل ہے. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب جس میں 99% احادیث بالکل ٹھیک، 2-4 احادیث کہیں آ گئی تو آ گئیں، اس پہ بھی بحث ہوئی ہے. مثلا مسلم ہے، اسے صحیح مسلم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے، لیکن اس کی 1-2 احادیث ایسی ہیں یا 4 روایات ایسی ہیں جن پہ محدثین نے کلام کیا ہے. مثلا اس میں یہ آ گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی کہ وہ ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت رملہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لے. حالانکہ ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وہ صاحبزادی تھیں، اور وہ اپنے والد سے بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھیں مکہ میں. پھر وہ حبشہ ہجرت کر گئی ہیں، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پھر ان کے دوسرے شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیے تھے نجاشی بادشاہ نے. پھر وہ تشریف لائی ہیں مدینہ منورہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رملہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، ہمشیر تھیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی تھیں. تو کہیں بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نکاح کے لیے تو اس قسم کی بعض چیزیں بعض کتابوں میں بعض وجوہات کی بنیاد پر آ جاتی ہیں. تو ایسی کتابوں کو جو عمومی طور پہ 99% روایات صحیح ہوں انہیں صحیح کہتے ہیں. اور صحیح بخاری اس میں معیار پہ بھی پوری اترتی ہے،
اور بخاری جامع کے معیار بھی پوری اترتی ہے، اس لیے اسے کبھی صحیح بخاری کہتے ہیں، کبھی جامع بخاری کہتے ہیں، دونوں ٹھیک۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنن کی مشہور کتابیں ہمارے ہاں 4 ہیں، اگرچہ اور بھی ہیں، لیکن سنن وہ ہوتی ہے جہاں مصنف اس کا جامع ترتیب کے اعتبار سے احادیث کو شروع کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ فقہ اصغر سے شروع ہوتی ہے۔ فقہ اکبر تو کہتے ہیں عقیدے کو، فقہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مثلا نماز کے احکامات لے آئیں گے، پھر روزے کے لے آئیں گے، حج کے لے آئیں گے، یہ مثلا سب سے پہلے طہارت کے ابواب لے آئیں گے۔ تو سنن ہمارے ہاں نسائی، سنن ہمارے یہاں ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ، تو یہ کتابیں جو ہیں یہ سب کی سب سنن کہلاتی ہیں۔ 4 اس میں ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی سنن میں شامل ہے۔ دارمی بہت بڑے امام تھے اور بہت احادیث ایسی لائے ہیں جو بہت وزنی اور کئی جگہ پر کام آتی ہیں۔ اسی طرح دارقطنی ہے، دارقطنی کی سنن ہے، اسی طرح سنن بہقی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن، جسے سنن صغریٰ کہا جاتا ہے۔ سنن سعید ابن منصور کی بھی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان دینے یا نہ دینے کا جو ہے اس میں روایت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس پہ نقی نے حاشیہ جو لکھا ہے احناف سے ترکمانستان کے تھے، اسے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس حاشیے پہ بھی جو حاشیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں پہ کام کیا ہے۔ قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہی ہے تو ہمیں اپنی کمزوری بھی یاد رکھنی چاہیے۔ قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے فقہ میں، اور حدیث انہوں نے پڑھی تھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 113 سے زیادہ کتابیں انہوں نے چھوڑی 10ویں صدی، آج 15ویں صدی ہے، 500 سال میں شاید 5-6 کتابیں آئی ہوں گی ان کے سامنے۔ نہ کوئی پڑھتا ہے نہ سوچتا ہے کہ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ یہ سب کا سب ابھی کلمی شکل میں موجود ہے، ہم کیوں نہ اسے چھپوائیں، علم کے نئے ابواب کھلیں، اجتہاد کے باب کھلیں۔ زور دیتے ہیں کہ جی مسئلہ اس زمانے تم نے کیا کیا ہے خدا کے دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ 50 کتابیں تو کل ہم نے 2 دوستوں کو بٹھا کے لکھوائیں کہ یار ان کی ذرا تحقیق کرو، اور 63 کتابیں انشاءاللہ پیر کے دن ہم انہیں مزید لکھوائیں گے قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کم سے کم ایک جگہ جمع تو ہونا، ان میں کچھ ناقص ہیں، کچھ ادھوری ہیں۔ کون سا فیلڈ ہے جس میں قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ نے کام نہیں کیا؟ تفسیر میں لکھا ہے، حدیث میں تو بے شمار چیزیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی ہیں، فقہ میں لکھا ہے، عربی ادب پہ لکھا ہے۔ اب ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن انہوں نے بہت کام اس پہ کیا ہے۔ سنن کبریٰ جو ہے بہقی کی، اس پہ کام کیا۔ ہدایہ کی احادیث کی تخریج پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس پہ کام کیا ہے۔ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلعی نے حاشیہ لکھا ہدایہ کا، اس پہ جو تنقید ہوئی ہے اس پہ بھی کام کیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ جو قلت حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے اس پہ بھی کام کیا۔ خیر اس کو کتنا اور کوئی بیان کرے گا۔ محدثین کی اصطلاح میں مصنف ابن ابی شیبہ اور اس طرح کی ہیں، انہیں بھی فقہی ابواب پہ مرتب کیا جاتا ہے۔ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ اس میں تابعین، تبع تابعین، صحابہ رضی اللہ عنہ چیزیں جمع کر دیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 25 احادیث سے زیادہ جمع کی ہیں کہ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی ہے۔ اب اس کا جواب بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ سب نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کسی حدیث کی مخالفت نہیں کی، تو اس لیے
یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں احادیث میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی حدیث اس حد تک نہیں پہنچتی کہ اس سے استدلال کیا جائے. تو یہ سب چیزیں آپ اصل چیز یہ ہے کہ نخبہ پڑھیں. اشفاق الرحمان صاحب کاندلوی رحمہ اللہ نے موطا امام مالک پہ کوئی چیز لکھی تھی، اس میں یہ ساری تعریفات ہیں. اب خیال نہیں ہے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے اسے پڑھے ہوئے بھی، لیکن مولانا اشفاق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی چیزیں تھیں. مولانا اشفاق الرحمان کاندلوی جو تھے وہ کاندلہ کے بہت بڑے صاحبان علم میں شمار کیے جاتے ہیں رحمہ اللہ. آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نام احنف رکھا ہے، اور یہ مشہور صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں احنف بن قیس ان کا نام تھا. والد صاحب کے ایک دوست نے کہا کہ نام کا مطلب مناسب نہیں ہے، مگر مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے. بیٹی 1.5 سال کی ہو گئی ہیں، اپنا نام پہچانتی ہے، رہنمائی فرما دیں. کیا صحابی رضی اللہ عنہ کا نام کا مطلب یہ ہے؟ ایک اور سوال آیا ہے کہ آئزل عین سے اور الف مد سے آئزل اور وائنا اور میرم ان ناموں کے متعلق کیا ہے؟ بھائی آپ سے درخواست ہے اس قسم کے سوالات نہ پوچھیں، اور بہت بتیرے کام ہیں، یہ خود ہی ڈھونڈ لیا کریں، خود ہی رکھ لیا کریں. نام بہت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے نا، پھر اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. احنف جو آپ نے بیٹی کا نام رکھا ہے آپ کو پسند ہے. احنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً صحابی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کا نام صخر ابن قیس تھا. جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام اصل میں صخر ہے، لیکن ان کا ایک پاؤں مڑا ہوا تھا، تلوا اوپر تھا اور اوپر کا حصہ نیچے تھا. اس صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں ٹیڑھا تھا، اور عربی میں معذور جس کا پاؤں ہو جائے اس کو کہتے ہیں احنف. اس لیے آپ نے جو نام رکھا ہے بچی کا یہ درست نہیں ہے، اس نام کو بدلنا چاہیے. اسی طرح ایک اور نام پوچھا ہے آئزل اور آئزل، فون بھی انہوں نے کیا تھا. آئزل جو ہے نا، جو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں، عربی اردو انگلش کہیں نہیں ملا. انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں بچوں کے نام، سب جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. جس کا دل چاہے اٹھ کے اس طرح کرنا شروع کر دے. اصل چیز یہ کہ انہیں خدا کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر ہو تو کبھی بھی ایسے نام نہ رکھے. ایک نے لکھا ایک نام پوچھا، اب اس کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، اس میں لکھا بھی، انٹرنیٹ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا، بھیج بھی دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جو چھت ہے اسے کہتے ہیں. ہم نے جواب میں کہا گدھا جب مردار ہو جائے اور اس کے جسم سے بو آنے لگے اور اس کی کھال پھٹ جائے اس کھال کو کہتے ہیں. کوئی عقل نہیں کرتے. آئزل اور آئزل آپ نے دو لکھے ہیں، بالکل اس کے کوئی معنی نہیں. اس طرح کے ایک نام ہے آئیگل، اور آئیگل ترکی زبان میں چاند کو کہتے ہیں اور گل کہتے ہیں پھول کو. تو چاند اور پھول نام رکھ لیا. اب یہ کہ کوئی نام نہیں بنتا، فضول چیزیں ہیں. اس طرح معانی کے اعتبار سے چلو چاند کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل میں حقیقت میں کچھ نہیں. وانیہ، اس نام کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا کمزور عورت جس کی صحت ہی ٹھیک نہ رہے. اچھا چنا ہے، اچھا چنا ہے. سست عورت جو کوئی کام نہ کر سکے، سمجھے؟ اور جس خوشبو میں شدت پیدا نہ ہو سکے، یعنی خوشبو رکھتے ہیں کمرے میں تو پھیل جاتی ہے نا، تو جو خوشبو نہ پھیل سکے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی نام وانیہ بالکل ٹھیک ہے جناب. اللہ تعالی مبارک فرمائے. یہ ہیں فائدے جہالت کے. یہ بچی جب بڑی ہوگی نا اور اس سے نام پوچھا مطلب کا، تو پھر ماں باپ کو پوچھے گی کہ میرا نام وانیہ آپ نے کیوں رکھ دیا تھا، دیکھا نہیں تھا. میرم، ارم، یارم. میرم کا مطلب ہے وہ جو کوئی چیز دانتوں سے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دانتوں کو پکڑتے ہیں نا پلاس سے،
میرم کا یہ مطلب ہے، یہ بیٹی کا نام ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بھیا۔ یہ صیغہ ہے اس میں اعلیٰ کا، وہ نام جو ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ہل زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلائی مشین یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے کپڑے سیے جاتے ہیں، قلم ایک آلہ ہے جس کے ذریعے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے گرپ کرتے ہیں، چمٹے سے بھی خواتین روٹی کو پلٹنا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرم کا یہ ہے، واریما یاریم، اس سے نکلا ہے۔ اس لیے جتنوں نے بھی یہ نام رکھے ہیں نا، مبارکباد دینی چاہیے کہ اور نہ پڑھو، اور اپنے فضول اوقات میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ بچے بڑے ہوں گے نا تو پھر پوچھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق کی نماز میں کوئی صورتیں پڑھنا بھی تو ہمیں تلاش سے بھی نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی البتہ عادت یہ تھی کہ عام طور پہ 2 سنتوں میں 2 صورتیں پڑھتے تھے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، بس عام طور پہ صبح فجر کی سنتوں میں یہ پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی سنتوں میں بھی پڑھتے تھے، مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی یہ پڑھتے تھے، عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں بھی یہ پڑھتے تھے، مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے، احرام باندھنے سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ خیال تھا ہمارا بھی کہ اشراق میں یہ کہیں مل جائے، لیکن بہت دن ہو گئے ہمیں ملی نہیں یہ چیز، کئی سال ہو گئے اس کو تلاش کیا تھا۔ آپ کو کوئی ملے تو ضرور بھیجیے، ممکن ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ پاکستان کے بہت سے امیر ترین گھرانوں کے لوگ خوراک اور مال کے وسائل ہونے کے باوجود ہجرت کرنے والی مخلوق یعنی پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، جس سے یہ سارے نایاب پرندے اب تو پاکستان کے رخ سے گزرتے ہی نہیں یا پھر ختم کر دیے گئے ہیں۔ کئی شکاری اس کو دینی رنگ دے کر کہتے ہیں کہ شکار کی اسلام میں اجازت ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تفریحی شکار ثابت ہی نہیں۔ بھیا بات سیدھی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شکار کرنا ہی ثابت نہیں، تفریحی کیا اور غیر تفریحی کیا، تفریحی کیا اور خوراک کی طلب میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاقہ بھی تو آیا تھا، کبھی بھی نہیں کیا، شکار کے لیے کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے۔ تو اس لیے جو لوگ کرتے ہیں نا اور اسلام کا رنگ اس پہ چڑھاتے ہیں، یہ بہتر ہے کہ ہم اس شکار کو نہیں کہہ رہا، ویسے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آدمی گناہ کرے اور کہے یہ گناہ ہے، کوئی پوچھے تو اس سے کہ ہاں یار یہ گناہ ہے میری زندگی میں چرس پیتا ہوں، بالکل پیتا ہوں، دعا کرو اللہ میری جان چھڑا دے، یہ صحیح ترین راستہ ہے، بجائے اس کے کہ گناہ بھی کرے اور اوپر سے اسلام کا کور بھی چڑھائے، چوری کی گاڑی اور اوپر سبز رنگ کروائے، کوئی پوچھے کہ گاڑی، ہاں روضہ مبارک کا رنگ سبز ہے یہ۔ اس لیے یہ جتنے اس قسم کے، بڑا سخت لفظ کہنے لگا ہوں، مکار اور بدمعاش ہوتے ہیں نا، کہ اپنے گناہوں پر پھر دین کا کور چڑھاتے ہیں، یہ زیادہ اللہ کے یہاں، کیونکہ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے مکاری بھی ہے، یعنی تم لوگوں کو دھوکہ دے دو گے نا یار، اللہ کو تو نہیں دے سکتے، کیوں خدا کا دین بدنام کرتے ہو؟ سیدھی طرح کہو یہاں یار گناہ کی بات، غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا کہتا ابو آپ سگریٹ پیتے ہیں، باپ اب اس کو کیا کہ نہیں پیتا، جھوٹ بولتا ہے کہ ہاں بیٹا یہ غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، میری زندگی میں بعض جیسے، لیکن بچے آپ نے نہیں کرنا، مجھے دیکھیں مجھے کتنی کھانسی ہوتی، مجھے دیکھیں یہ ہے یہ۔ کبھی بھی گناہ پر دین کا رنگ نہ چڑھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شکار کیا، اور شکار بغیر غذائی ضرورت کے کرنا جائز بھی نہیں۔ یہ جتنے لوگ ایسے شغل پالتے ہیں نا، ان کے گھر کھانے کو بہت ہوتا ہے، وہ گنز کہاں سے لاتے ہیں، وہ تیر کہاں سے لاتے ہیں، اس پہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔
یہ سب شوق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور کرو، اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کو پالنے کی بھی اجازت دی ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ جانوروں کا خیال نہ رکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلی کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ فرماتی تھیں کہ بلی کی وجہ سے کیسے عورت جہنم میں چلی گئی، لیکن پوری حدیث کی تشریح یہ ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی، جہنم کا عذاب وہ بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بلی کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ مختلف جانوروں سے خوراک حاصل کر لے، مثلا چوہے کو کھا لے، مثلا کسی اور چیز کو کھا لے، تو آپ نے فرمایا بھوک سے مر گئی، اور بھوک کی وجہ سے اسے خدا کا عذاب ہوا جہنم کا۔ تو اس لیے جانوروں کو پالنا اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا یہ جہنم کو دعوت دینا ہے۔ روڈ پہ جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ پبلک استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں پبلک انہی چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے جس کی گورنمنٹ نے انہیں اجازت دی۔ پبلک کے لیے درخت لگا دے گورنمنٹ، مثلاً گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ایچ9 پارک میں بہت سے درخت خوبان کے آم کے لگا دیے، اور لوگ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مالی مقرر ہے، جالی لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی پک جائیے فلاں موسم میں آپ آئیے، جو آپ کے نصیب میں آپ لے جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن گورنمنٹ کسی کو اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر وہ پبلک کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو منع کر دیتی ہے، مالی رکھ دیتی ہے، تار لگا دیتی ہے، پھر اعلان نہیں کرتی، تو علامت کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ جو درخت ہیں یہ گورنمنٹ نے اپنے لیے رکھے ہیں یا پبلک کے لیے۔ اور اگر نہ ہو کوئی علامت تو پھر کوئی اس سے لے لے، تو عمومی طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ پبلک کے لیے لگاتی ہے، لہٰذا اس کو جائز ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ کھاد اور دیگر زرعی مصنوعات کی خریداری میں سرمایہ کاری کرنا چاہوں گا۔ فرٹیلائزر کمپنی میں کام کیا ہے، جانتا ہوں کہ اس صنعت کے کام کا طریقہ کیا ہے، اور آف سیزن کے دوران جب کسانوں کو کھاد یا دیگر اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی، کھاد کمپنی کی تجویز کردہ قیمت پہ کم فروخت ہوتی ہے، اس سے تھوڑا کم سیزن ہوتی، کھاد کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ تو اگر کمپنی سے 1200 ہے تو ڈیلر سے 1200 میں فروخت کرے گا، جب سیزن شروع ہو جائے گا تو مصنوعات عام طور پہ کم سپلائی میں ہوتی ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس صورتحال میں اگر میں آف سیزن میں 1200 روپے پہ خریدتا ہوں اور اچھے منافع پر فروخت کر دیتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذخیرہ اندوز ہو، لیکن میرا ارادہ ہے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تب پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لاؤں گا، اس سے مجھے نفع ہوگا، تو کیا یہ حرام ہے؟ بالکل حرام نہیں ہے بھائی، بالکل جائز ہے، ہر کوئی یہی کرتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جو پروسیس ہے سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا، اس میں بیلنس قائم رہے۔ مثلا ایک آدمی نے 10,000 بوریاں رکھی ہوئی ہیں کسی بھی چیز کی، اور اس انتظار میں ہے کہ پبلک میں قلت ہو، ذرا قحط کی صورتحال ہو، ذرا لوگ ڈھونڈتے پھریں، تب اس کو مارکیٹ میں لاؤں گا، تو اس سے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع ہی نہیں کیا، لعنت بھی فرمائی، کیونکہ پبلک بلیک میل ہوگی، پیسہ وہ کمائے گا ناجائز طور پہ۔ تو اگر یہ صورتحال نہ ہو اور آپ نے 1200 میں خریدی ہے، اب مارکیٹ میں آ گئے 1400 کی ایک چیز بک رہی ہے، آپ بیچیں اسے، پیسہ کمائیے، کیوں حرام ہوا؟ ساری ہی چیزوں میں یہ حال ہے۔ ایک آدمی مثلاً چنے رکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے گرمیوں میں چنے کون کھاتا ہے، سردیاں آئیں گی، ریڑیاں لگیں گی، لوگ مجھ سے چنے لیں گے، تو اس پہ میں اتنا نفع رکھ لیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس پہ فرق نہ پڑے تب تک جائز۔ غلام جیلانی برق کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ کہ کیا ان کی کتابیں پڑھنے چاہیے؟ غلام جیلانی برق جناب ڈپٹی کمشنر تھے، اور انہیں نیا نیا دین کا شوق چڑھا تھا،
کہ میں بھی تفسیر لکھوں، میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں۔ یہ جتنے ان پڑھ ہوتے ہیں نا، ان سب کو یہ شوق چراتے رہتے ہیں دین کی خدمت۔ دین کا ایک بہت بڑا سمندر علم ہے، اور دین کا بہت بڑا سمندر عبادت ہے۔ علم حاصل کرنے کی عمر گزر گئی، عبادت میں لگ جائے بس۔ مسئلہ علماء سے پوچھ لیا، 2 رکعتیں جائز ہیں حضرت، 4 جائز ہیں، یہ سورت کس طرح پڑھنی ہے، دین میں اس کے کیا، بس یہ کرے اور خدا کی عبادت میں غرق کر دے اپنے آپ کو۔ یہ اصل طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ عبادت میں اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دین کے دعوت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز ہی عبادت تھی، اس کے باوجود کہا کہ جب آپ لوگوں سے میل جول ملاقات سے فارغ ہو جائیں تو اتنی لمبی نماز، اتنی دیر تک اللہ کے ذکر کرنا کہ تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگے۔ یہ صحیح راہ تھی، یہ کہ کون کرے، اتنی محنت کون کرے؟ نتیجہ یہ کہ دین پہ چینل کھول لیا، اب اسے پتہ ہے کچھ نہیں، وہ دین کا چینل کھولے ہوئے، اب اس سے کیا کوئی کہے، کوئی روک سکتا ہے؟ کئی سوالات آئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جو مزارعت ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ تو حیران رہ گئے سن کے کہ حدیث میں آیا ہے مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جنہوں نے زمین کرائے پہ نہ دی ہو۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اپنی زمین خیبر میں کرائے پہ دی ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، 2 ڈھیر بنا دیتے تھے کھجوروں کے درخت تھے نا، کہتے تھے یہودیوں یہ برابر برابر ہے، پہلا تم لے جاؤ دوسرا ہم لے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایک یہودی نے یہ چیز دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم دنیا میں تمہیں کوئی حکمرانی سے نہیں منع کر سکتا جب تک یہ انصاف تمہارے یہاں قائم ہے۔ تم اتنے عجیب لوگ ہو کہ پہلے ہم اٹھا لیں پھر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لے جاؤ گے۔ اس لیے یہ جو ہے نا حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہو جاتا ہے ولیعذ باللہ۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی خلفاء راشدین چاروں رضی اللہ عنہم ان کی زمینیں کرائے پہ تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا حرام قطعی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ناپسند کیا، یہ کہنا چاہیے، اور اس پہ بھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھا اسے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جس کو کوئی اور کام نہیں ہے بس ٹھیک ہے جی، اب چینل کھول لو، اب سوال جواب کے سیشن کھول لو۔ غلام جیلانی صاحب نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے پہلے کتاب لکھی تھی 2 قرآن۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا ہے یہ تو قرآن ہی نہیں تھا، یہ تو قرآن گھر بیٹھ کے لکھا گیا تھا، گھڑا گیا تھا۔ پھر انہوں نے پوری حدیثوں پہ اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ولیعذ باللہ۔ پھر کہیں خدا نے ہدایت دی، پھر اپنی کتابوں سے رجوع کیا۔ اللہ معاف کرے، درگزر کرے ان سے بھی ہم سے بھی، لیکن وہ جو لاکھوں اور کروڑوں اس سے گمراہ ہوئے تھے نا ایوب خان کے زمانے میں، منکرین حدیث کا غلبہ تھا نا ایوب خان صاحب کے ہاں، پرویز تھا، یہ اس قسم کی چیزیں تھیں۔ اس وقت مولانا یوسف بن نوری تھے، اس وقت مفتی محمد شفیع تھے، اس وقت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ، یہ لوگ تھے ڈٹ گئے جوابات دینے کے لیے۔ آج اس سے 100 گنا زیادہ گمراہیاں ہیں، لیکن افسوس جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے غلط بات ہے، ان کی کوئی بھی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، نہ اچھی نہ بری، اور تھوڑی چیزیں ہیں پڑھنے کو۔ پڑھنا ہی آپ نے محمد منظور نعمانی کو پڑھیے، ابوالحسن علی ندوی کو پڑھیے۔ آپ نے اگر پڑھنا ہی ہے تو سید زوار حسین شاہ صاحب کی کتابیں انہیں پڑھیے رحمہ اللہ۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے امت کی صحیح رہنمائی بھی کی اور اللہ کے خوف کے ساتھ لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول پڑھتے ہوئے یہ بات لکھی تھی، اس کا مطلب بتا دیں۔ عبارت آپ نے لکھی ہے کہ نہ یہ لوگ زمانہ پائیں جس میں نہ پیروی کی جائے صاحب علم کی۔
مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم لوگ، ہمارے چھوٹے، ہمارے دوست، اللہ وہ زمانہ ان پہ نہ آئے جب یہ کسی پڑھے لکھے صاحب علم مفتی اور عالم دین کی بات نہ مانے۔ اللہ وہ زمانہ ہمیں نہ دکھا، اور نہ صاحب علم کا لحاظ کیا جائے، اور اللہ وہ زمانہ بھی ہم یا ہماری اولادیں نہ دیکھیں جہاں آدمی برداشت کرنے والے ہیں، کوئی بدتمیزی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، برداشت کر لیا، چپ رہے۔ یہ ان کی شرافت ہے نا، نہیں بولے، چلو بچے ایسے ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے گیند پھینکی، شیشے پہ لگ گئی، ٹوٹ گیا، غصہ تو آتا ہے، مگر چلو بچے ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، تم کھیلتے رہو۔ یہ حلم ہے نا۔ تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ایسا زمانہ جس میں علم والوں کی قدر نہ ہو، اور جو برداشت کرتے ہیں ان برداشت کرنے والوں کی علم اور عزت کا خیال نہ کیا جائے۔ اللہ ایسا زمانہ ہمیں نہ دکھا، اور ان کے دل عجمیوں جیسے ہو جائیں اور ان کی زبانیں اہل عرب کیسی رہ جائیں۔ عرب اپنی زبان اور قول میں بڑے پختہ تھے، جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے، بولتے ہی نہیں تھے، بولتے تھے تو بس جو کہہ دیا ہے یہ ہونا ہی ہے، لوگوں کو یقین آ جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی لڑائی، یہ وہ ہزاروں لوگ شہید، ایک آدمی جس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہ یہ اصل شر کا مرکز ہے، یہ سکھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے، جو اس کا سر لے آئے گا میں اسے اتنے پیسے دوں۔ ایک مسلمان سپاہی کے ہتھے وہ چڑھ گیا، اس نے اس سپاہی کو کہا کہ مجھے امان دے دو، پناہ دے دو۔ اس کا میں نے پناہ دی۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے، فوجی، ان کا حضرت یہ سر کیا جسم پورا آ گیا اس کا، اب ان کو دیں پیسے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ فرمایا میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک مسلمان شخص نے پناہ دی ہے، میں کون ہوتا ہوں جو مسلمان شخص کی دی ہوئی پناہ کو توڑ سکوں؟ میری فوج نے گارنٹی دی ہے، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض جگہوں پہ فرمایا یہ وعدہ کرائیں۔ عرب ایسے ہوتے تھے، عجمی، دین تھا نہیں، ادھر بات کہی ادھر پھر گئے، صبح اور کہہ دی، شام کو اور کہہ دی، جھوٹ بک لیا 100 مرتبہ۔ تو اس نے دعا میں کہا کہ اے پروردگار میرا دل ایسے نہ ہو جائے کہ دھوکے کی نیت دل میں ہو، اور عرب جو ہیں ان جیسی زبانیں، یعنی اس سے پھرنے والے لوگ، ایسا میں زمانہ نہ دیکھوں۔ سر ورق پہ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ کے نام بھی ہے، کیا انہوں نے لکھنے میں مدد کی؟ ایسے نہیں ہے۔ آپ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں، انہوں نے جو مناجات مقبول میں کیا ہے، یہ مناجات مقبول جو تھی نا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جمع کیا ہے، اور تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دعاؤں کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق ان کا خیال ہے روز یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی سے انہوں نے کوئی مدد نہیں لی، لیکن مولانا سے بڑا تعلق تھا، مولانا کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑا تعلق تھا، وہ ان سے بیعت بھی تھے، پھر اس کے بعد وہ مجاز صحبت بھی ہوئے، مولانا عبد الماجد دریابادی جو بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول کا ترجمہ کیا۔ اب جو ٹائٹل آپ نے دیکھا ہے یا تو جناب والا نے غور نہیں فرمایا، اس پہ لکھا ہوگا ترجمہ کرنے والے کا نام عبد الماجد دریابادی، یا پھر مٹ گیا ہوگا، یا پھر ایسے ہی کسی نے ان کا نام چھاپ دیا ہوگا، لیکن حقیقت اتنی ہے، دو باتیں ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کی اپنی چیز ہے، کثرت مطالعہ، محنت جو بھی تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے بہت محنت سے مناجات مقبول مرتب کی ہے، اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے ان دونوں میں یہ باہمی ربط